أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا اگر تم کو کچھ شک ہے اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اتاری ہے اپنے بندے پر فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ تو لے آؤ اس کے مثل ایک سورت وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اور پکارو اور بلا لاؤ اپنے دوستوں کو اپنے ہمدردوں کو جو اللہ کے علاوہ ہیں ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پس اگر تم ایسا نہ کر سکو وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي تو ڈرو اس آگ سے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. آج جن آیتوں کا ترجمہ کیا گیا ہے یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 ہیں. اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا ہے. یہ اسلام کے عقائد میں سے دوسرا اہم عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ماننا. اس سے پچھلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو ثابت کیا تھا. اللہ تعالیٰ کی ذات کو ثابت کیا گیا تھا کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے. اور اس آیت میں جو پچھلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو جو ثابت کیا گیا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کام ذکر کیے ہیں وہ ایسے افعال ذکر کیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا, آسمان کو پیدا کیا, پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا, پھر اس پانی سے اللہ تعالیٰ نے پھلوں کو پیدا کیا. یہ ایسے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. گزشتہ اتوار کو عرض کیا تھا کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ کسان جیسے ہیں, کھیتی تو ہم پیدا کرتے ہیں, تو اس وقت تفصیل سے عرض کیا تھا کہ کسان جو ہے وہ صرف محنت کر سکتا ہے, زمین کھود سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ بیج لگا سکتا ہے بس. اس کے بعد اس بیج کو اگانا, ان پھلوں کو پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کو ثابت کیا اور وہ کلام نازل کر کے ثابت کیا جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا کلام نہیں ہو سکتا. ان آیت مبارک میں اس بات یہ مضمون موجود ہے کہ کفار مکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی نہیں مانتے تھے. اور تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے سامنے ہے, یہ کلام تمہاری زبان عربی میں ہی ہے. اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا کر لائے ہیں تو تم بھی تو اس کے مثل قرآن پاک بنا سکتے ہو, تم بھی تو اس کے مثل کچھ جملے لا سکتے ہو. لیکن تمام کفار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کیا, اگر تم اکیلے نہیں کر سکتے تو جتنے تمہارے دوست ہیں, تمہارے احباب ہیں, ساری دنیا کے انسانوں کو جمع کر لو تب بھی تم ایسا کلام نہیں لا سکتے. ساری دنیا, حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے اس موقع میں فرمایا کہ تم ساری دنیا کی کانفرنس بھی بلا لے آؤ اور سب کے سب جمع ہو جاؤ اور اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھاؤ, تم وہ بھی نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ جو تمہارے معبود ہیں ان کو بھی تم اپنی مدد کے لیے بلا لاؤ, ان کو بھی اپنے ساتھ تم لے کر آ جاؤ, پھر بھی تم اس جیسا قرآن پاک نہیں بنا سکتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارک ہے یہ تمہارے سامنے ہے کہ بچپن سے لے کر 40 سال کی عمر تک تمہارے سامنے رہے, کسی استاد سے کچھ پڑھا نہیں, کسی سے کچھ سیکھا نہیں,
حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے تھے. تو یہ 40 سال کے بعد اچانک کیسے قرآن پاک لے کر آ گئے؟ تو معلوم ہوا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. پھر بھی اگر تم میں شک ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ اپنی طرف سے لے کر آئے ہیں تو تم اس جیسی ایک آیت لے کر آ جاؤ. اس یہاں پر جو موجود ہے وہ جملہ ہے اس جیسی ایک سورت لے کر آ جاؤ. اور سورت کا اطلاق کم از کم 3 آیتوں پہ ہوتا ہے کہ اس جیسی تم 3 آیتیں لے کر آ جاؤ. لیکن فرمایا یہ ایسا چیلنج تھا کہ قیامت تک کوئی اس کے قابل نہیں ہے. فرمایا کہ ہر نبی کو جو معجزہ دیا جاتا ہے وہ اس نبی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ معجزہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 معجزے ایسے ہیں جو قیامت تک باقی رہیں گے. اب تک میں بھی ایک معجزہ سمجھتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ایسا ہے جو قیامت تک باقی رہے گا. حضرت مفتی اعظم پاکستان نے فرمایا، علامہ جلال الدین سیوطی کے واسطے سے فرمایا کہ 2 معجزے ایسے ہیں جو قیامت تک باقی رہیں گے. ایک معجزہ تو یہ قرآن پاک ہے اور دوسرا معجزہ جو مینا میں جو کنکری پھینکی جاتی ہے یہ معجزہ ہے. یہ معجزہ اس طرح ہے کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک اتنے لوگوں نے کنکریاں پھینکی، پہلے دن صرف ایک شیطان کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں، دوسرے دن 3 شیطانوں کو، ہر شیطان کو 7 اور تیسرے دن بھی 7 اور اگر کوئی چاہے تو تیسرے دن بھی یعنی 13ویں تاریخ کو بھی رمی کر سکتا ہے. تو ہر شیطان کو 21 کنکری ایک حاجی مارتا ہے تو کتنے لاکھ حاجی ہوتے ہیں تو کتنی کنکریاں ہو گئی. اور فرمایا کہ بعض لوگ تو بڑے بڑے پتھر بھی مارتے ہیں. تو فرمایا کہ صرف 1 سال کی کنکریاں جمع کی جائیں تو یہ کنکریاں اتنی ہونی چاہیے کہ جمرات پورا اس کے اندر گم ہو جائے، غائب ہو جائے. اور اتنے سال ہو گئے تو اب تو مینا میں پہاڑ کے پہاڑ ہونے چاہیے. تو یہ سب کہاں گئے؟ تو یہ تفصیل کے ساتھ میں نے حدیث عرض کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن حاجیوں کا اللہ تعالی حج قبول کرتے ہیں ان کی کنکریاں وہاں سے فرشتے اٹھا لیتے ہیں، اور جن کی کنکریاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں اللہ حفاظت فرمائے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا حج اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا ہوتا. تو فرمایا کہ یہ معجزہ قیامت تک باقی رہے گا اور ہر سال حاجی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کنکریاں اٹھائی، کچھ کنکریاں موجود ہوتی ہی ہیں ورنہ تو پہاڑ کا پہاڑ ہو جانا چاہیے. تو یہ 2 معجزے ایسے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ یہ قیامت تک باقی رہیں گے. حضرت مفتی شفیع صاحب نے فرمایا کہ اپنے پتہ نہیں ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا آج کل، اس وقت انہوں نے لکھا کہ اب اگرچہ سعودی حکومت نے کچھ کنکریاں اٹھانا شروع کر دی ہیں لیکن سب کنکریاں تو وہ بھی نہیں اٹھا سکتے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 معجزے ایسے ہیں. پھر آیت میں جو الفاظ آئے ہیں وہ عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے ایک لفظ آیا ہے ریب کا. ریب کا ترجمہ تو شک کا کیا جاتا ہے، لیکن یہاں ریب سے مراد علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ریب سے مراد وہ شک ہے، وہ تردد ہے جس کی کوئی بنیاد نہ ہو. خواہ خواہ کا شک، ایک تو شک ہوتا ہے جس کی کوئی بنیاد ہو، ریب سے مراد وہ شک ہے جس کی کوئی بنیاد ہی نہ ہو، خواہ خواہ کا شک کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں ایسا بھی کوئی شک ہے تو اس کی جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ. پھر لفظ آیا ہے مما نزلنا. نزلنا کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا اترنا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا. کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو شاعروں کا کلام ہو گیا، شاعر بھی تھوڑا تھوڑے جملے کہتے ہیں، کبھی ایک نظم لکھ دی، کبھی ایک قصیدہ لکھ دیا. اللہ تعالیٰ کا کلام تو ایسا ہونا چاہیے جو ایک وقت میں پورا نازل ہو جانا چاہیے. اس کی وجوہات آگے انشاءاللہ عرض کی جائیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی انہی کے انداز میں جواب دیا کہ جو تم کہتے ہو کہ تھوڑا تھوڑا ہم اتارتے ہیں تو تم بھی تو اس کی جیسے، تم بھی تو تھوڑا تھوڑا بنا کر لے آؤ اس جیسا. جب تم نہیں لا سکتے تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کے سوا کسی اور کا کلام نہیں ہو سکتا. اللہ عبدنا، یا عبدنا سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی وجہ خاص طور پر ایک تو حضور کی تعظیم کے لیے ذکر کیا گیا ہے، دوسرا اس بات کے لیے ذکر کیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کامل بندے ہیں. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، سورہ کا مطلب میں نے بتا دیا، کم از کم 3 آیتیں. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے مددگاروں پکارو. شہداءکم سے مراد ایک قول یہ ہے کہ یہاں سے مراد تمام کفار ہیں کہ وہ مل کر بھی آ جائیں تب بھی قرآن جیسی ایک صورت نہیں بنا سکتے. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ شہداءکم سے مراد ان کے معبود مراد ہیں. وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن
انسان ہیں اور پتھر ہیں. وقود کہتے ہیں وہ چیز جس سے آگ جلائی جائے، جیسے پتھر، جیسے کہ لکڑیاں ہیں. اور مفسرین فرماتے ہیں آج کل کے زمانے میں پیٹرول ہے کہ آگ کو بھڑکانے والی چیز، بڑھانے والی چیز یہ پیٹرول ہے، یہ لکڑیاں ہیں. تو فرمایا لیکن جہنم کی جو آگ ہوگی اس کا ایندھن اور اس کو بھڑکانے والے انسان ہوں گے. والحجارہ، حجارہ سے مراد بعض حضرات فرماتے ہیں پتھر ہے، جو ترجمہ بھی اس کا یہی ہے پتھر. اور بعض حضرات فرماتے ہیں حجارہ سے مراد وہ معبودان باطلہ ہیں، وہ بت ہیں جس کے ذریعے جن پتھروں سے ان بتوں کو بنایا جاتا ہے وہ پتھر مراد ہیں. ان دو آیتوں میں جو خاص مضمون ذکر کیا گیا ہے وہ ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، اور یہ ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا. اب یہ معجزہ کس اعتبار سے ہے؟ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں بہت تفصیل سے عرض کیا ہے کہ کس کس اعتبار سے یہ معجزہ ہے. اور علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا رسالہ اس بارے میں لکھا ہے کہ معجزہ کیسا ہے. مختصر عرض کرتا ہوں. سب سے پہلا جس کو علماء لکھتے ہیں وجوہ اعجاز کہ قرآن پاک کیسے معجزہ ہے. سب سے پہلا کہ آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سی جگہ پر مبعوث ہوئے. فرمایا یہ وہ مکہ کا صحرا تھا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور ان لوگوں میں پڑھنے لکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا. بہت کم لوگ ہوتے تھے جو پڑھے لکھے ہوتے تھے اور وہ باتوں کو سمجھتے تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور پڑھے لکھے شمار ہوتے تھے. اس لیے وہی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے والے چند صحابہ تھے. سب کے سب صحابہ نہیں تھے بلکہ صرف وہ صحابہ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. لیکن ان لوگوں میں ایک فن تھا، وہ تھا اشعار لکھنے کا، اشعار پڑھنے کا اور ان پر فخر کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی زمین پر ایک بچہ پیدا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو پیدا ہونے سے پہلے ہی یتیم تھا کہ ان کے والد کا انتقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہو گیا، اور ابھی 7 سال بھی نہیں ہوئے تھے ماں کا انتقال ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ پڑھا نہیں، کسی سے کچھ سیکھا نہیں، حتیٰ کہ فرمایا کہ 40 سال تک تمہارے سامنے رہے، اور ان 40 سالوں میں صرف 2 سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں جو تجارت کے لیے شام کے لیے کیے تھے. لیکن یہ بھی اتنا مختصر وقت تھا کہ کوئی اس میں اتنا زیادہ سیکھ نہیں سکتا. تو 40 سال پورا تمہارے سامنے تھے. ایسا 40 سال جو امی ہو، جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، حتیٰ کہ اپنا نام بھی نہ لکھ سکتا ہو، وہ اگر کوئی عام کلام بھی کہہ دے تو یہی سمجھنا چاہیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے اس پر اتارا ہے، چاہے جائے کہ وہ کلام جس نے ساری دنیا کو چیلنج کر دیا. دوسرے اعتبار سے معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی قوم میں مبعوث ہوئے جو اشعار کہتے تھے. اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ فرمایا کہ ان کی چھوکریاں بھی بڑے کے بڑے بڑے قصیدے ان کو یاد تھے، ہزاروں اشعار کے قصیدے ان کی عام بچیوں کو تک یاد ہوتے تھے. ایسی ان کو اپنے آپ کو فصیح سمجھتے تھے. اسی لیے عرب اپنے آپ کو عرب کہتے ہیں اور ساری دنیا کو عجم کہتے ہیں. اور عجم کا مطلب ہے گونگا، یعنی عرب لوگ کہتے ہیں ہم سے بولنے والے ہیں، باقی ساری دنیا جو عرب کے علاوہ ہے وہ گونگی ہے ہمارے سامنے. اتنا ان کو اپنے اوپر ناز تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی قوم میں مبعوث ہوئے اور انہوں نے یہ کلام کہا. سب سے پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کیا اور قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو یہ کفار یہیں سے پریشان ہو گئے اور مختلف طریقوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ستانا شروع کر دیا. جب اس سے بات نہیں بنی تو ان کا ایک سردار عتبہ بن ربیعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم لگائیں گے. محمد تمہیں کیا چیز چاہیے؟ اگر تمہیں دولت چاہیے تو ہم سارے مکہ کے خزانے تمہارے آگے رکھ دیتے ہیں. اگر تمہیں بادشاہ چاہیے تو ہم تمہیں بادشاہ بنا دیتے ہیں. اگر لڑکیاں چاہیے نعوذ باللہ تو ہم اپنے سارے خاندان کی جو خوبصورت لڑکیاں ہیں تمہارے پاس بھیج دیتے ہیں. تمہیں چاہیے کیا؟ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی چند آیتیں پڑھنا شروع کر دی. وہ خاموش ہو کر وہاں سے چلا گیا. پھر جب حج کا زمانہ آیا تو سب کفار پریشان ہو گئے کہ اس زمانے میں تو کفار بھی حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے، کہ اب اطراف عالم سے لوگ حج کرنے آئیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنیں گے، ہم کیا کہیں گے؟ لوگ تو ان کے دیوانے ہو جائیں گے. تو یہ سب پریشان ہو کر اپنے سردار ولید بن مغیرہ کے پاس آئے جو بہت مالدار تھا، بہت ہوشیار تھا. اپنے آپ کو کہتا تھا وحید بن وحید
کہ میں اکیلا یعنی میرے جیسا کوئی نہیں، اور میرا باپ اکیلا کہ اس جیسا بھی کوئی نہیں۔ روایتوں میں آتا ہے، تفسیروں میں لکھا ہے کہ مکہ سے لے کر طائف تک اس کے باغات اور اس کی جائیدادیں تھی، اتنا مالدار آدمی تھا۔ اس کے پاس آئے اور کہا تم بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ولید نے کہا تم بتاؤ تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ تو ایک نے کہا کہ ہم یہ کہیں گے نعوذ باللہ کہ یہ شخص مجنون ہے، نعوذ باللہ پاگل ہے۔ ولید نے کہا کہ نہیں، پاگل ایسے نہیں ہوتے، میں نے اس کا کلام سنا ہے، پاگل ایسے نہیں ہوتے۔ اگر تم اس کو مجنون کہو گے تو لوگ جب آئیں گے اور اس کا کلام سنیں گے وہ سمجھ جائیں گے تم جھوٹے ہو۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس زمانے میں کفار بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، تو ہماری بات خراب ہو جائے گی، اس کو چھوڑو۔ دوسرے نے کہا ہم کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے۔ تو ولید نے کہا تم کیا اشعار نہیں جانتے؟ ہم تو اشعار تو ہمارے گھر کا معاملہ ہے، یہ ایسے کہ یہ کوئی شعر ہے، یہ شاعر بھی نہیں ہے۔ پھر تیسرے نے کہا یہ کاہن ہے جو شیطانوں سے اور جنات سے باتیں لے کر جھوٹی جھوٹی باتیں آگے بیان کرتا ہے۔ تو ولید نے کہا نہیں، اس کی باتیں بھی ایسی نہیں ہیں کہ اس کو کاہن کہا جائے۔ کہا واللہ اللہ کی قسم میں نے اس کا کلام سنا ہے، اس کے کلام میں عجیب سی مٹھاس ہے، عجیب سی حلاوت ہے اس کے کلام میں، اس لیے اس کے کلام کو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں ایک بات ہے، اگر تم میری بات مانو تو کہا بولو۔ کہا یہ اس کو ہم بولیں گے کہ یہ ساحر ہے، یہ جادوگر ہے، کہ جو اس کی بات سنتا ہے تو وہ اپنے والدین سے الگ ہو جاتا ہے، جب ایمان لاتا ہے تو والدین سے دور ہٹ جاتا ہے، اپنے گھر والوں سے الگ ہو جاتا ہے۔ تو کہا ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اس پر وہ سب خوش ہو گئے۔ لیکن آگے کتاب تفسیروں میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جب گئے تو واپس آئے، کہا بھائی جی کیا معاملہ ہوا، کیا وہاں معاملہ ہے؟ کہا وہاں پر لوگوں نے، کوئی کہتا ہے وہ مجنون ہے، کوئی کہتا ہے وہ پاگل ہے، کوئی کہتا ہے وہ کاہن ہے، کوئی کہتا ہے وہ شاعر ہے، لیکن جب میں نے اس کا کلام سنا تو واللہ مجھے کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی، میں اس پر ایمان لے آیا ہوں۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں آیا، حاضر خدمت ہوا، میں بھی ایمان لے آیا۔ پھر ان کا ایک سردار نضر بن حارث وہ کھڑا ہوا، اس نے تقریر شروع کی، کہتے تم اس کو وہی جملے کہے کہ تم اس کو شاعر کہتے ہو، اللہ کی قسم اس کا کلام شاعروں جیسا نہیں ہے۔ تم اس کو کاہن کہتے ہو، اللہ کی قسم یہ کاہن نہیں ہے، بس اس کے کلام میں ایک مٹھاس ہے لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ تمہارے سامنے کی بات ہے، ہمارے سامنے کی بات ہے، 40 سال تک یہ ہمارے سامنے رہا، 40 سال کے بعد جب اس کے بالوں میں کچھ سفیدی آئی تب اس نے اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنا شروع کیا ہے، تم اس کو جادوگر کہتے ہو، یہ جادوگر نہیں ہے۔ پھر ایک مرتبہ یہ سب قرآن پاک کا کس طرح معجزہ ہے اسی میں باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ پھر ایک رات کو 3 کفاروں کے سردار اخنس بن شریق یا شریق، ابو جہل اور ابو سفیان کی ملاقات ہوتی ہے۔ تینوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک سن رہے ہیں، تینوں، ابو جہل، ابو سفیان تو بعد میں مسلمان ہو گئے، اور اخنس بن شریق، یہ تینوں کہتے ہیں یہ کیا معاملہ ہے، ہم خود ہی موجود ہیں، کل سے نہیں آئیں گے۔ دوسرے دن دوبارہ موجود، پھر قرآن پاک سن رہے ہیں، پھر وعدہ کیا ہم نہیں آئیں گے، تیسرے دن دوبارہ موجود، اور پھر یہی معاملہ ہوا۔ چوتھے دن پوچھا گیا کہ یہ کلام میں کیا بات ہے، تینوں نے یہی کہا کہ اس میں مٹھاس ہے۔ بھائی ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو ابو جہل نے کہا بات یہ ہے کہ میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے خاندان میں شروع سے مقابلہ چلتا ہوا ہے، محمد کے خاندان والے جو بات کرتے ہیں ہم اس کے مقابلے پر وہ دوسری چیز لے آتے ہیں۔ اس طرح یہ مقابلہ اتنے برسوں سے آج تک چلتا ہوا آ رہا ہے، لیکن ان 40 برسوں کے بعد اچانک محمد کے خاندان میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، اور وہ اس وقت ایسا کلام لے کر آیا ہے جس کے مقابلہ میں ہم نہیں کر سکتے، اسی لیے میں تو ایمان نہیں لاؤں گا، چاہے کتنا بھی بات واضح ہو جائے میں ایمان نہیں لاؤں گا، تم لوگوں کو ایمان لانا ہے تو لے آؤ۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ کفار کے جو سردار تھے یہ بھی اس بات کو مانتے تھے کہ یہ قرآن پاک سچ ہے اور اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، تو اس اعتبار سے قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ تیسرا قرآن اس اعتبار سے معجزہ ہے کہ اس کو جتنا بار پڑھا جائے اس میں اتنا ہی مزہ آتا رہے گا، جتنا پڑھا جائے اس میں اتنا ہی مزہ آئے گا، آدمی تھکتا نہیں ہے۔ اس کی مثال قرآن پاک جو بچے یاد کرتے ہیں، جو یاد کرتے ہیں صبح سے لے کر شام تک پڑھتے رہتے ہیں لیکن وہ تھکتے نہیں ہیں، وہ الگ بات ہے، بچے اپنے شوق اور کھیل کی وجہ سے وہ تھک جائیں وہ الگ بات ہے، لیکن خود قرآن پاک میں ایسی حلاوت ہے کہ کوئی اس سے تھکتا نہیں ہے۔ پھر قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، اس اعتبار سے معجزہ ہے کہ اس نے پچھلی قوموں کی خبریں بیان کر دی، حالانکہ جو یہودی تھے ان کے پاس چیزیں موجود تھی، لکھی ہوئی تھی،
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی کتاب پڑھی نہ کسی سے سیکھا، اس کے باوجود بھی پچھلی قوموں کے واقعات اس انداز سے بیان کیے کہ اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ قوم سمود کا واقعہ، قوم صالح کا واقعہ، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھا گیا وہ 11 بھائیوں کا واقعہ کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ وہ غار والوں کا واقعہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ وہ آدمی جس نے مشرق مغرب کو فتح کر دیا تھا، ذوالقرنین، اس کا واقعہ کیا ہے، سب کے سب واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیے۔ تو پچھلی قوموں کے واقعات بیان کر دیے۔ پھر اس قرآن نے جو پیشن گوئیاں کی، جو مستقبل کی باتیں بیان کی، وہ بھی حرف و حرف سچی ثابت ہوئی، جس کی مثال روم کا واقعہ ہے کہ رومی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا رومی لوگ مغلوب ہو جائیں گے، پھر 10 سال کے اندر وہ غالب آ جائیں گے، 10 سال کے اندر وہ غالب آ گئے۔ تو قرآن پاک نے آگے کی باتوں کے بارے میں بیان کر دیا۔ پھر اس قرآن پاک میں یہ اثر ہے کہ جو قرآن پاک کو سنتا ہے اس کے اوپر ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اس کے اوپر ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے، چاہے اس کا معنی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اس کی مثال تو ہمارے سامنے ہی ہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، ترجمہ نہیں بھی پتا ہوتا، تراویح میں جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے ترجمہ نہیں بھی پتا ہوتا، لیکن وہ قرآن پاک کے الفاظ میں ایسی مٹھاس ہے کہ اس آدمی کو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بھی قرآن پاک کا معجزہ ہے۔ پھر اس پر واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں غزوہ بدر کے بعد مدینہ شریف میں حاضر ہوا، وہ بھی مسلمان نہیں تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں بات کرنا چاہ رہا تھا۔ تو میں جب مدینہ شریف میں داخل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تلاوت فرما رہے تھے، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، طور پہاڑ کی قسم، وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ اور نامہ اعمال کی قسم، وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ اور بیت معمور جو خانہ کعبہ کے اوپر 7ویں آسمان پہ کعبہ ہے اس کی قسم، وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ اور آسمان کی قسم، وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ سمندر کی قسم، إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ کہ اے مخاطب تیرے رب کا عذاب آنے والا ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ایسی حالت ہو گئی کہ اگر میں ایمان نہیں پڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب مجھ پہ نہ واقع ہو جائے۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے جب یہ آیتیں کسی نے پڑھی ان کے سامنے تو ایسا بیمار ہو گئے کہ 18 دن تک گھر سے باہر نہیں نکلے، اور لوگ آ کر ان کی عیادت کرتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیتیں سن کر بیمار ہو گئے۔ تو ایسا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اثر رکھا ہوا تھا۔ اور پھر قرآن پاک معجزہ ہے اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ پچھلی جتنی کتابیں ہیں آج کوئی کتاب اپنی اصلی حالت پہ واقع نہیں ہے، لیکن قرآن پاک آج تک اسی حالت میں اسی انداز سے موجود ہے۔ حضرت والا فرماتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ کفار تمام قرآن پاک کو نعوذ باللہ جلا دے، جتنا کمپیوٹر میں ڈیٹا ہے اس کو اڑا دے، جتنی فلمیں بنی ہوئی ہیں سب کو اڑا دے، تو فرمایا ہمارے 7 سال کا بچہ الف لام الحمدللہ سے شروع کرے گا اور من الجنۃ والناس تک پورا کر کے پورا کا پورا قرآن پاک اسی طرح لکھوا دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو قرآن پاک کا جو دعویٰ ہے فرمایا کہ ایسا دعویٰ ہے کہ کمزور سے کمزور مسلمان آج ساری دنیا کو چیلنج کر سکتا ہے کہ اس جیسا قرآن پاک کوئی ہے تو اس جیسا قرآن پاک لے کر آ جائے، لیکن اس جیسا کوئی شخص آج تک لے کر نہیں آیا۔ مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اس کو کسی جب قرآن پاک کے بارے میں بتایا کہتا یہ کیا مشکل ہے، میں بھی اس جیسا لے کر آ سکتا ہوں قرآن پاک، تو کہتا ہے سناؤ تم کیا لائے ہو؟ اس نے کہا یا وبر انما اذنانی وصدر، آگے کا خیر جملہ یاد نہیں آ رہا ابھی۔ تو اس نے اس انداز سے قرآن پاک کی نقل بنانے کی کوشش کی، اور سامنے جو صحابی تھے یا تابعی تھے ان سے پوچھا بتاؤ کیسا میں نے لے کر آیا؟ صحابی نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، خود تم ہی بتا دو یہ کیسا کلام ہے کہ ایسا پیارا قرآن پاک اور اس کے مقابلے میں تم ایسا بےہودہ کلام لے کر آئے ہو، اور تمہارے جو کلام ہے اس میں کیا ہے جنگلی چوبا، یا وبر کا مطلب ہے اے جنگلی چوہے، تیرا ایک سینہ ہے اور 2 تیرے کان ہیں، تو سراپا حقیر ہے۔ کہا یہ کوئی کلام ہے؟ اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا کلام۔ اسی طرح ایک نے کہا تھا ہاتھی کیا ہے ہاتھی،
تجھ کو کیا پتا کیا ہے ہاتھی، اس کی سونڈ تو بہت بڑی ہے اور دم اس کی چھوٹی ہے. اس طرح کا کوئی جملہ تھا، یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل. اس طرح کا کر کے قرآن واقعی کا سامنے والا خود ہی سمجھ جائے گا یہ کیسا کلام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم کو شک ہے اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اتاری ہے اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ اس کی مثل ایک سورت. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلا لاؤ، پکارو، بلا لاؤ اپنے ہمدردوں کو، اپنے ساتھیوں کو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، ڈرو اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ، یہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. تفسیر مظہری میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ فَإِلَّمْ، یہ ان کا جو جملہ ہے یہ عربی میں شک کے لیے بولا جاتا ہے کہ اگر تو ایسا کیا. اردو میں بھی شک کے لیے ہوتا ہے اگر ایسا ہوا. فرمایا لیکن حالانکہ بات یہ ہے کہ یہ بات تو یقینی بات ہے کہ قرآن کی ٹکر پر، قرآن کے مقابلے میں کوئی ایک آیت بھی نہیں لا سکتا. تو اس قاعدے کے اعتبار سے تو ہونا چاہیے اذا لم تفعلوا، جب تم نہیں کر سکو گے. تو یہ ان لانے اللہ تعالیٰ ان کیوں لے کر آئے اگر؟ تو فرمایا یہ اصل میں ان کا مذاق اڑایا گیا ہے. جیسے کوئی کہے کہ میں جمعے کو تمہارے پاس آؤں گا، تفسیر مظہری میں لکھا ہے کوئی کہے میں جمعے کو تمہارے پاس آؤں گا، سامنے والا کہے اگر اس ہفتے جمعہ آیا ہی نہ تو فرمایا اسی طرح یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی انداز کو لے کر آئے ہیں. بس اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہیں، بنائی گئی ہے کافروں کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما لیجیے. اے اللہ اس قرآن پاک کی برکت سے ہمیں معاف فرما لیجیے. اے اللہ قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما لیجیے. اے اللہ جو کمی کوتاہی ہو گئی ہو اے اللہ اب معاف فرما لیجیے. اے اللہ اب معاف فرما لیجیے. اے اللہ جس طرح آپ چاہتے ہیں صحیح انداز سے اے اللہ درس دینے کی توفیق عطا فرما لیجیے، اخلاص عطا فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے. اے اللہ قبول فرما لیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد.